بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 665 ہجری بمطابق 3 جون 1171 شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ 21 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین اور ظاہری و باطنی کمالات سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی کی ساجزادی تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں، مجھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارے جد اعلیٰ سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا۔ وہ یہاں رہ گئے تھے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جد امجد حضرت تاج الدین مطرف خوارزم میں آباد ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں آباد ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جد اعلیٰ حضرت کمال الدین علی شاہ 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ملتان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد سلطان محمود غزنوی نے آپ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ جلال الدین اور پھر پوتے شیخ ابو بکر قاضی کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث قاضی مقرر ہوئے۔ اسی عرصے میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نانا مولانا حسام الدین ترمذی بھی اپنے وطن سے آ کر کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ علمی و تحقیقی تھا۔ آپ کو بھی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے کوٹ کروڑ سے خراسان اور خراسان سے حجاز تک کے سفر کیے۔ مدینہ طیبہ میں کئی سال علم حدیث شریف حاصل کرتے رہے۔ جب علوم کی تکمیل کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبدالرشید نے شہر سے باہر آ کر استقبال فرمایا اور اپنے والد کے حکم کے مطابق تمام جائیداد اور مسند کے معاملات شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے حوالے کیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان شریف جلوہ فرما ہوئے تو وہاں کے علماء و صوفیاء نے بطور کنایا آپ کی خدمت میں دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ شہر علماء و صوفیاء سے دودھ کے اس پیالے کی طرح بھرا ہوا ہے اور مزید گنجائش نہیں۔ آپ نے اس پیالے کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس بھیج دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم یہاں اس گلاب کی طرح رہیں گے جو کسی پر بھاری اور تکلیف دہ نہ ہوگا، ہاں البتہ خوشبو ضرور دے گا۔ اکابر ملتان آپ کی اس ادا پر حیران رہ گئے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو والدین کی طرف سے بہت بڑا خزانہ اور اراضی وراثت میں ملی تھی۔ آپ نے تجارت اور زراعت کو اپنایا۔ آپ کا سامان تجارت سکھر، بھکر، ٹھٹھا، دہلی، لاہور اور بیرون ممالک عراق، حجاز مقدس، مصر، افغانستان، ایران اور دیگر دوسرے ممالک میں جاتا تھا۔ تجارت کرنے والے آپ کے مریدین معتمد خدام، درویش اور مبلغین ہوتے تھے۔ ان سب کو خاص ہدایت تھی کہ کم نفع پر بیچو اور دیانتداری سے معاملہ کرو۔ اس تجارت سے لاکھوں لاکھ آمدن ہوتی جو خالصتاً تبلیغ دین میں خرچ ہوتی۔ زرعی اراضی سے آنے والی فصلوں اور ان کی آمدن بھی بے حساب تھی۔
سفر 661 ہجری بمطابق 12 دسمبر 1262 کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے حجرے میں یاد خدا میں محو تھے اور آپ کے بڑے ساجزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی۔ سفر 661 ہجری بمطابق 12 دسمبر 1262 کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے حجرے میں یاد خدا میں محو تھے اور آپ کے بڑے ساجزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ آواز آئی، وصل الحبیب الی الحبیب، دوست دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت آپ کا مزار اقدس ملتان شریف میں مرجع عوام و خواص ہے۔